خاتم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سامنے اس لیے بٹھایا ہے کہ سارے جواب دیں گے تو آپ تو چپ ہی ہو کے بیٹھ گئے ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پنکھوں کا شور ذرا کم کیجیے گا. چلو جزاک اللہ. بسم اللہ. چلو تھینک یو شکریہ جزاک اللہ. پنکھوں کا شور ذرا کم. پنکھوں کے شور کی وجہ سے مجھے پھر زیادہ زور سے بولنا پڑتا ہے. تو محترم و محتشم حاضرین اور سامعین کرام، سورۃ الکوثر میں نے تلاوت کی ہے. دراصل آج آپ سب کے علم میں ہے یکم ذی الحج. آج کیا دن ہے؟ یکم. تو اس سے ایک بات تو آپ سب کے علم میں واضح ہو گئی ہوگی کہ قربانی کا مہینہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ بھول جاتے ہو جو ایک اہم ترین واقعہ جس کو ہم آج کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آج یکم ذی الحج بروز جمعہ، اور آج سے 1400 سال پہلے یکم ذی الحج بروز جمعہ رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا آسمانوں پر اللہ نے مولا علی شیر خدا سے نکاح کیا. اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا سامنے کہ آپ سامنے بیٹھ کے ذرا مسکرا کے محبت سے سبحان اللہ کہیں گے تو اچھا لگے گا. تو آج کیا دن ہے؟ یکم ذی الحج بمطابق حضرت سیدہ کونین مخدومہ کونین رسول اللہ کی شہزادی، رسول پاک کی صاحبزادی حضرت امام حسن و حسین کی امی جان، اللہ اکبر، آپ کا نکاح کیا تاریخ تھی؟ یکم ذی الحج. لیکن رخصتی ساتھ نہیں تھی، بلکہ یکم ذی الحج نکاح ہوا اور رخصتی 19 ذی الحج. اللہ اکبر. میرا خیال تھا میں نے رک کے 19 کہا ہے تو شاید کچھ لوگ
جن کے علم میں ہے کہ میں 19 کی فضیلت بھی کبھی بیان کیا کرتا ہوں، تو شاید وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے، چلو آئندہ سے ہی پھر صحیح۔ تو رخصتی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی رخصتی 19 تاریخ کو رات کے وقت، یعنی 19 اور 20 کی درمیانی رات مغرب کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی رخصتی تھی۔ تو چونکہ آج نکاح کا دن ہے تو کچھ گفتگو آپ کے نکاح کے بارے میں حدیث شریف سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو مہینہ شروع ہوا ہے چند ایک گزارشات اس پر بھی۔ مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث، تاکہ میں آپ حضرات کو ذرا جگا لوں اور وہ واقعہ سننے کے لائق بنا لوں، تو پھر اس منزل پر آتا ہوں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، جب میرے آقا نے قربانی کی فضیلت بیان کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کو قربانی کرنے کی سکت توفیق حاصل ہو اور وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے قربانی نہ کرے، تو میرے آقا نے فرمایا طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب اس قدر فضیلت بیان کی، صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور فرمائیں یہ قربانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام سن رہے تھے، اگلا سوال عرض کرتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، میرے آقا اب یہ بھی بتلا دیجئے ہمارے لیے اس قربانی میں اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ جب سوال کیا گیا، اور ایک نے نہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے فقالو، کئی لوگوں نے پوچھا آقا بتلائیں گے ہمارے لیے اس قربانی میں اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ تو میرے آقا کا جواب سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے اجر بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قربانی کے جانور دو طرح کے ہو سکتے تھے۔ بکرا، اس کے جسم پر تو بال ہوتے ہیں، لیکن جو دمبا، مینڈھا، لیلا جسے ہم کہتے ہیں، چھترا کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو جو بھیڑ کا بچہ، تو اس کے جسم پر تو اون ہوتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، تو آقا اگر ایسا جانور ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے جس کے بدن پر بال نہیں، اون ہو، اون کو کہتے ہیں صوف، تو حضور صوف اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب میرے آقا کا جواب سنو اور جاگ کر سنیے۔ میری سرکار نے فرمایا بکل شعرۃ الصوف حسنۃ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ سے تمہیں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے میں شاید مسئلہ تو پورا ہو گیا، لیکن اپنے آقا کی رحمت کو شاید میں اس طرح واضح نہیں کر سکا جو میرے من میں تھی، تو میں لفظوں کو پھر بار دیگر دہراتا ہوں آپ کے سامنے۔ پچھلے سال بھی کہا تھا عید کے دن، اب میں دوبارہ یاد دہانی کراتا ہوں آپ کو۔ حضور کے لفظوں پہ غور کیجئے، فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، پھر لفظوں پہ غور کیا، زبروں زیروں پہ غور کیجئے، بکل ہر شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ لیکن یہ جو زبریں اور زیریں ہوتی ہیں عربی زبان میں، ان کا بھی معنی اور ان کا بھی ایک ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو بکل شعرۃ کے نیچے دو زیریں ہیں، یہ تقلیل کے لیے آتی ہیں، یہ چھوٹائی ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، چھوٹا ہونا کسی چیز کا، قلیل ہونا کسی چیز کا۔
اسے بیان کرنے کے لیے دو زیریں ہیں، اور اگر کسی چیز کی بڑائی بیان کرنی ہو تفخیم کے لیے تو وہاں دو پیش لائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، بال پر دو زیریں ڈالی، لیکن نیکی پر دو زیریں نہیں بلکہ دو پیش ڈالے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تم قربانی کا جانور قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں بھی اللہ کی بارگاہ سے بڑی نیکی عطا کر دی ہے۔ جیتے رہیے۔ ذرا محبت سے لگانا ایک بار پھر نعرہ حیدری، یہ سارے جاگ تو جائیں یار۔ اللہ آپ کو یہ نعرہ اس لیے لگوایا تھا کہ آپ کو بیدار کر سکوں۔ حضرت میری سرکار نے کہا بلال رضی اللہ تعالی، یا بلال دو مینڈھے لے کے آؤ جو کجلے ہوں، دیکھنے میں بھی سیاہ ہوں، چلنے میں سیاہ ہوں، کھانے میں سیاہ ہوں، سننے میں سیاہ رنگ کے ہوں۔ کیا مطلب؟ ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کجلا لیلا، جس کا منہ، ٹانگیں، آنکھیں، کان بلیک رنگ کے ہوتے ہیں، ہم اسے اپنی زبان میں عام طور پر کجلا بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا دو لے لے، دو مینڈھے لے کے آ۔ لائے گئے، چتکبرے بھی حدیث شریف میں آتا ہے سینگوں والے تھے۔ اب جو لائے گئے، پیش کیے گئے، 10 ذی الحج کا دن ہے، قربانی کا دن تھا، اور حضور دو طرح سے قربان کیا کرتے تھے، اور میں دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں، باقی اب آپ کی مرضی ہے کس ذوق سے آپ سنتے ہو۔ میرے آقا نے ایک دمبا، ایک جانور، ایک مینڈھا سامنے پیش کیا گیا، چھری رسول پاک دست اقدس میں ہے، اور آپ نے خود ذبح کیا، اور لفظ کیا تھے اللہم تقبل من محمد، یا اللہ اسے قبول کر مجھ محمد کی طرف سے، ومن آل محمد، اور میری آل کی طرف سے۔ اور پھر دوسرا جانور پیش کیا گیا، میری سرکار نے چھری رکھی گردن پہ اور کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اسے قبول کر میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، اور میری ساری امت کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اپنی طرف سے، آل کی طرف سے، اور ساری امت کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے آپ نے لطف تھوڑا لیا ہے، دوسری روایت پیش کریں گے تو لطف زیادہ آئے گا۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک جانور پیش کیا گیا تو فرمایا میری طرف سے، میری آل کی طرف سے قبول کر، اور پھر میری سرکار کو وہ اپنے غریب امتی یاد آ گئے، وہ سفید پوش امتی یاد آ گئے، وہ غریب امتی یاد آ گئے۔ میرے آقا نے چھری رکھی گردن پہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا باری تعالیٰ یہ میری طرف سے میرے ہر اس امتی کی طرف سے قبول کر جو غربت کی وجہ سے پوری زندگی قربانی نہ دے سکے، میری طرف سے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، ان سب کی طرف سے یہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے اب یہاں رکنے کی بجائے ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ورنہ یہاں پر رک کر چند نکتے بھی بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن وہ بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم مزید بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میری سرکار نے خود بھی امت کی طرف سے بھی، اپنی آل کی طرف سے بھی قربانی کی، اور پھر اس کے بعد سنیے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پہلی مسلم شریف کی تھی۔ مولا علی شیر خدا زندگی بھر، پوری زندگی 2 جانور قربان کیا کرتے تھے۔ جب کسی نے سوال کیا، جب کسی نے پوچھا یا علی باقی لوگ تو 1 جانور قربان کرتے ہیں، 1 قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن آپ 2 قربانیاں کرتے ہو اور ہر سال کرتے ہو، تو مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں،
ایک اپنے آقا کی طرف سے کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں کرتا. میرے آقا میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ علی تو نے میری طرف سے قربانی دینا کرنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ حالانکہ مولا علی شیر خدا کی نسبت مالدار صحابی بھی موجود تھے جن کے پاس پیسے زیادہ تھے، درہم و دینار جن کے پاس زیادہ تھے. کسی اور کی ڈیوٹی بھی لگائی جا سکتی تھی جس کے پاس پیسے درہم و دینار زیادہ ہو، جو امیر ہو، جو کبیر ہو، جو رئیس ہو، اس کی بھی ڈیوٹی لگائی جا سکتی تھی. لیکن میری سرکار نے مولا علی شیر خدا کی ڈیوٹی لگائی. کیوں؟ تاکہ وہ جو میری سرکار نے کہا تھا نا مدینے پہنچ کر، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور آگے کہا تھا انت وصی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا وصی ہے، آخرت میں بھی میرا وصی ہے. وہ اپنی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ڈیوٹی کسی اور کی نہیں، مولا علی شیر خدا کی لگا کے. بولیے نا ابھی حق پینکن پاک حق. اللہ اکبر. میرا خیال ہے اب تیزی کے ساتھ ایک مسئلہ جو وائرل ہو رہا ہے اور بار بار لوگ ٹیلی فون کر کے بھی پوچھتے ہیں اور ہر ایک سے آج کل بڑا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور بلا وجہ اس کو الجھا دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی کے بارے میں. تو بلا وجہ اس مسئلے کو الجھا دیا گیا ہے. حالانکہ کٹے کی قربانی کرنے میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھیے گا. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دلائل ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. استدلال کرتے ہیں نا ہم، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں. اس دلیل کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. کون کون سی؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یہ 4 دلائل ہوتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید سے دلیل دیکھی جاتی ہے، پھر حدیث پاک سے دلیل دیکھی جاتی ہے، پھر اجماع سے دلیل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قیاس میں سے دلیل دیکھی جاتی ہے. یہ اسلام کے بنیادی باقاعدہ 4 اصول ہیں استدلال کے، یعنی دلیل پیش کرنے کے. میرا خیال ہے میں ایک مثال دوں تو تاکہ تھوڑا سا مزید آپ کو میں جگا لوں. قرآن پاک اعلان کرتا ہے شراب حرام. ٹھیک؟ قرآن پاک نے شراب کو بولیے نا، قرآن پاک نے شراب کو حرام قرار دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شراب کو تو حرام قرار دیا، لیکن جو باقی نشے ہیں انہیں اہل اسلام حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ ہیروئن ہے یا مزید جتنے بھی نشے ہیں جن کا ہم نام نہیں لینا چاہتے، چلو اب منبر رسول پر، آئس ہے، فیون ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے ہم نہیں بھی جانتے. چلو وہ سارے نشے کیسے حرام ہو گئے؟ انہیں حرام کس نے کر دیا؟ قرآن نے تو صرف شراب کو حرام کیا ہے. تو جواب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کیا کہ دلیل پیش کرنے کے لیے یہ 4 استدلال یوں قائم ہوتے ہیں، یا قرآن سے، یا حدیث سے، یا اجماع سے، یا قیاس سے. تو اب ان نشوں کو کیسے حرام کیا گیا؟ وہ فقہا نے دیکھا کہ شراب کو حرام کیوں کیا گیا ہے، شراب حرام اللہ نے کیوں کی ہے؟ اس کا جواب تھا نشے کی وجہ سے. تو چونکہ نشے کی وجہ سے شراب حرام تھی تو فقہا نے فیصلہ کر دیا، شراب کے اوپر قیاس کیا گیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے گی وہ اسلام میں حرام قرار دی جائے گی. واضح ہوئی ہے کوئی؟ اسے کہتے ہیں قیاس کرنا، کہ چونکہ شراب نشہ دیتی ہے تو اس پر قیاس کر کے اسلام نے حکم لگا دیا، فقہا نے حکم لگا دیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے گی وہ شراب کی طرح حرام قرار دی جائے گی. میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہے جو میں پیش کرنا چاہتا تھا. اب اسی طرح سنیے گا مزید آگے. وہ یہ ہے کہ بھینس کا ذکر تو نہیں ہے حدیث شریف میں، یا بھینس کا ذکر تو رسول پاک کی قربانیوں میں نہیں آتا، لیکن صاحبان محترم
کیونکہ بھینس تو عرب میں ہوتی ہی نہیں تھی، بھینس تو مکہ مدینہ کا جانور نہیں تھا بلکہ گائے تھا، تو گائے کی قربانی تو جائز ہے نا۔ تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کو بھی گائے پر قیاس کیا جاتا ہے۔ ہم قربانی سے پہلے بھئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور پوچھے کہ جناب بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، تو ہم کہیں گے جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ ہم کہیں گے گائے کی وجہ سے، کیونکہ گائے کا دودھ جائز ہے، اس پر قیاس کریں گے بھینس کو، کہ جیسے گائے کا دودھ جائز ہے اسی طرح بھینس کا بھی جائز ہے۔ جیسے گائے کا گوشت کھانا جائز ہے اسی طرح قیاس کریں گے بھینس کو بھی گائے پر، اور کہیں گے بھینس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ اور اس پر ایک دلیل شرعی پیش کرتا ہوں۔ ہم زکوٰۃ لی جاتی ہے بکریوں پر بھی، بھیڑوں پر بھی، لیلوں پر بھی، گائے پر بھی، اونٹ پر بھی، تو بھینس پر جو زکوٰۃ وہ کیسے لی جائے گی؟ اب حدیث پاک میں تو ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا جانور ہی نہیں تھا، تو فقہا نے گائے پر قیاس کیا کہ جو گائے پر زکوٰۃ ہوگی، جو نصاب ہوگا، وہی نصاب بھینس کے لیے بھی ہوگا۔ تو اب اگر کسی کے پاس بھینسیں ہوں گی تو اس پر جو زکوٰۃ لی جائے گی وہ گائے کے حساب سے لی جائے گی۔ تو جیسے دودھ پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، زکوٰۃ لینے دینے کے لیے بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں، اسی طرح قربانی کرنے کے لیے بھی بھینس کو گائے پر قیاس کریں گے اور اسے بھی گائے کا ہی دوسرا حصہ سمجھیں گے۔ اور جیسے گائے کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بالکل پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، جو بھینس سے مراد کٹے کی قربانی یا اس کی جو مؤنث ہو، ان کی قربانی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ جیسے اونٹ، لیکن جس طرح گائے میں 7 جانور ہیں اسی طرح اونٹ میں بھی، اور اسی طرح کٹا یا اس کی مؤنث میں بھی 7 افراد جو ہیں وہ قربانی کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جو ایک خاص مسئلہ عرض کر کے بات کا رخ بدلنا ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں نے واقعہ تو سنانا نہیں ہے، واقعہ تو میں سناؤں گا اسماعیل علیہ السلام والا عید کے دن، برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے جو واقعہ ہے قربانی کا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پیش کریں گے مالک نے اگر توفیق بخشی تو عید کے خطبے میں۔ لیکن یہاں ایک آخری مسئلہ بیان کر کے تو پھر میں بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح کی حدیث آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے جو مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے وہ کھلے کانوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا تو واجب ہے، قربانی کرنا تو فرض ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ لازم کے لیے واجب اور فرض دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو قربانی کرنا تو لازم ہے۔ میرے سوال کا کیا آپ جواب دیں گے؟ کیا قربانی کرنا تو لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، جو بھی آپ نام دے لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا گلیوں میں گندگی ڈالنا بھی لازم ہے؟ اب میں یہ آخری 2-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ حضرات کو ذرا ذہن نشین کرا سکوں کہ قربانی کرنا تو واجب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قربانی تو لازمی کرنی ہے، لیکن کیا گلیوں میں، بازاروں میں، اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے بھی یا دوسروں کے دروازوں کے سامنے کیا گندگی ڈالنا بھی لازم ہے؟ کیا گندگی ڈالنا بھی واجب ہے؟ قربانی کے جانور کی آلائشیں پھینکنا بھی لازم ہے، اس کی انتڑیاں، اوجری، اس کا فضلہ جو بازاروں میں پھینک دیا جاتا ہے، گلیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، تو صاحبان محترم جہاں آپ قربانی کر کے اللہ رسول کی رضا کا باعث بنتے ہو، رسول پاک کی رضا کا باعث بنتے ہو، یاد رکھیے گا اپنی گلیوں میں گند ڈال کے رسول پاک کی ناراضگی کا باعث بھی بنتے ہو۔ اسلام نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں قربانی گزر جاتی ہے، اس کے بعد 1 دن 2 دن کیا 10 دن تک، 15 دن تک اوجڑیاں،
انتڑیاں، اس کا فضلہ، اس کا خون گلیوں میں جمع ہوتا ہے، نالیوں میں بہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ قطعاً ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے بڑے جانور کی قربانی کرنی ہے، وہ گلی میں کرنے کی بجائے اپنے گھر میں گیراج میں بھی کر سکتا ہے، اور گیراج میں گاڑی تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑی کی جا سکتی ہے اور وہاں پر قربانی بھی دی جا سکتی ہے، قربان بھی کیا جا سکتا ہے، گوشت بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے خون کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسے نالیوں میں بہائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم نالیاں بند کر دیں پھر فضلے کے ساتھ، اور وہاں سے 10 دن 15 دن بدبو آتی رہے، اور ہم ایک تماشا بنے رہیں اپنے علاقے کے لیے، محلے کے لیے۔ یہاں کے پر اونٹ کی قربانی، یا اونٹ تو چلا مشکل ہوتا ہے، باہر گلی میں کرنا مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے گلی میں بھی اونٹ کرنے کی بجائے۔ اور پھر میں نے کئی بار دیکھا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا ہے، ایک جانور بیل گائے رسی توڑا کے بھاگ جاتی ہے، اور پھر 10 20 لوگ اس کے پیچھے مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا بھی تماشا بنے ہوتے ہیں، اور اسلام کا بھی انہوں نے تماشا بنایا ہوتا ہے۔ اب لوگ اسی وقت فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا سے پھر نیچے کمنٹس آنے لگتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسلمان اسلام پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا اسلام۔ تو اسلام کو مذاق بنانے کی بجائے اور غیر مسلموں سے باتیں کرانے کی بجائے ہر کام کو بہتر انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ گائے اگر بچڑا ڈر کے بھاگ گیا ہے تو بجائے 10 بندے مزید اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوں اور مزید وہ ڈر جائے، اور آگے جا کر وہ کار سے ٹکرا جاتا ہے، موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتا ہے، کسی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، اس کا بھی نقصان، اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، مزید کوئی نقصان ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے سال میں نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فائر کر کے ایک بڑے جانور کو، بیل کو باقاعدہ سڑک کے اوپر فائر کر کے گرایا گیا۔ حالانکہ اس کا ایک آسان اور بہتر طریقہ اور بہتر ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ چارہ، سبز رنگ کا چارہ جسے ہم پٹھے کہتے ہیں، بڑے سائز کے، مکئی، جوار، باجرہ، وہ لے کے تھوڑی سی تو آرام سے دور سے اس کو دکھا دی جائے تو وہ آرام سے اس کو سکون آنے لگتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج اس کا۔ لیکن اس کو چارہ دکھا کر مطمئن کرنے کی بجائے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہونا اور سڑکوں پر دوڑانے لگنا، یہ بالکل مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کمنٹس باہر کی دنیا سے آتے ہیں تو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک اور ہے وہ کیا کہ جی 50 لاکھ کا جانور آ رہا ہے، فلاں حاجی صاحب ہیں، فلاں شاہ صاحب ہیں، 40 لاکھ کا بیل آ رہا ہے، 30 لاکھ کا اونٹ آ رہا ہے۔ یہ ساری ریاکاری کی بجائے، اس طرح کے دکھلاوے کی بجائے، 30 لاکھ کا ایک جانور قربان کرنے کی بجائے آپ لاکھ روپے کے 30 جانور بھی قربان کر سکتے ہو۔ اگر گوشت ہی لوگوں کو کھلانا ہے تو ایک جانور کی بجائے 30 لاکھ کا ایک اونٹ کرنے کی بجائے آپ 2 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے آپ 10 کر سکتے ہو، اور گوشت بھی زیادہ کھلا سکتے ہو۔ تو اس لیے اس ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اب تو کروڑوں کے حساب سے بعض جانوروں کی قیمت فیس بک پر، یوٹیوب پر لگ رہی ہوتی ہے اور لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری ریاکاری ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے لکھ دیا کیا کہ اے محبوب ان کو بتلا دیجئے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تمہاری قربانی سے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تو صرف تمہاری نیت اور تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں، کون کس ارادے کے ساتھ میری بارگاہ میں سنت ابراہیمی کو پورا کر رہا۔ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کر کے ہمیں عطا فرما دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اور یہ قربانیات ہم سب کے لیے الگ سے حکم دیا۔ قربانی ایک ایسا فرض ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا پیارا عمل ہے۔ میری جانب دیکھیے، میں جملہ آپ کی خدمت میں نیا عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے قربانیوں کا حکم الگ ہے،
لیکن آمینہ کے لال کی باری آئی تو میری سرکار کو قربانی کا الگ سے حکم دیا. نہیں آپ جاگے نہیں ہو. میں آیت پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ، میں آپ کو لے آیا اس منزل پر جہاں گفتگو آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور میں رخ پھیرنا چاہتا ہوں گفتگو کا، اور اختتام کی طرف لانے لگا ہوں. آخری 5 منٹ حاضری پیش کر کے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں وہ آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا جاگ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. میری سرکار کو کیا حکم آیا جب حضور کا بیٹا 1.5 سال کا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. ان کا نام کیا تھا؟ ابراہیم، حضور کے بیٹے. ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ ماریہ قبطیہ. مصر سے آئی ہوئی تھی وہ خاتون، فوت ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو وہ باتیں پھر انشاءاللہ. میں ایک اور چیز یاد آ گئی تھی، اب میں اسی بات پر محدود رہتا ہوں. فوت ہو گئے. لوگوں نے تانا دیا، تشریح، لوگوں نے مذاق اڑایا. کسی بدبخت نے توہین کی یہ کہہ کر با تیرا محمد معاذ اللہ خاتم بدہن. اس نے کہا با تیرا محمد ابتر ہو گیا. محمد ابتر کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا. اس کی دم کٹ گئی. کیا مطلب؟ اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا شجرہ ختم ہو گیا. اب اس کا دین، اس کا نظام، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا جانشین نہیں ہے، اس کا قائم مقام نہیں ہے، تو دین اس کا ختم ہو جائے گا. جب لوگوں نے تانا دیا، ظاہر ہے حضور کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی یہ تو حضور جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. یہ ہم تنہا بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے حبیب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. حضور کے دل پر جب وہ رنج و الم اور غم کے سائے آئے، آواز قدرت آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محبوب، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں. انا اعطیناک الکوثر. آپ کو ہم نے بی بی فاطمۃ الزہرا جو عطا فرمائے. اللہ جیتے رہیے. بڑا پیارا نعرہ انہوں نے لگایا ہے. میں نے تو پہلی بار یہ نعرہ ویسے سنا ہے، پھر لگائیے ایک بار ذرا. نبی کی آنکھ کا تارا. بڑا پیارا نعرہ ہے جی، ماشاءاللہ. جناب میں تو سچی بات ہے، میں نے تو پہلی بار یہ نعرہ سنا ہے اور بڑا پیارا نعرہ ہے. نبی پاک کی آنکھ کا تارا جناب سید زہرا سلام اللہ تعالی علیہ. تو آج کا دن فصل اے حبیب انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. اللہ اکبر. کہ بی بی فاطمۃ الزہرا عطا کی ہے. آپ کیا کرو؟ فصل لربک وانحر. آپ شکران نعمت کے طور پر فصل سجدہ شکر ادا کیجئے، شکر ادا کیجئے. فصل لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں ایک باریک سے جملہ، ایک نکتہ کہنے لگا ہوں، وقت نہیں ہے یہاں پر. شکر ادا کیجئے، ہم نے فاطمۃ الزہرا آپ کو عطا کی ہے. کیا آپ حضرات ابھی تک بات واضح نہیں ہو سکی آپ پر کہ یہی وجہ ہے کہ جو بھی آتا ہے حضور پاک تشریف فرما رہتے ہیں. حضور اٹھ کے استقبال کبھی نہیں کسی کا کرتے ہیں. صدیق اکبر آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. فاروق اعظم آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. عثمان غنی آئے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. جبریل امین آتا ہے، حضور بیٹھے رہتے ہیں. فرشتے اور ملائکہ آتے ہیں، حضور بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب فاطمۃ الزہرا آتی ہے، آمینہ کا لال کھڑا ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا یہ جو کھڑا ہو رہے ہیں یہ وہی شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ نے جو زہرا عطا فرمائی. اللہ اللہ اللہ. نبی کی آنکھ کا تارا، نبی کی آنکھ کا تارا.
اللہ اکبر کبیرہ، فصل، آپ نماز پڑھیے، میرا شکر ادا کیجئے، ونہر، اور قربانی دیجئے، ان شانئک ھو الابتر، اے حبیب آپ نہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یہی وجہ ہے میں آسان باتیں کرنا چاہتا ہوں، مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، آسان بات جو آپ کو بھولے نا وہ یہ ہے، کربلا سے بچ کر ایک سید آئے تھے جن کا نام امام زین العابدین علیہ السلام، بولیے نا، کربلا سے کتنے لوگ، کتنے سید مرد، ایک ہی تھے نا، امام زین العابدین علیہ السلام، اور یا ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام جو چھوٹا سا 4 سال کے بھی بچے تھے، چھوٹے سے امام باقر، تو وہ ایک سید جوان، ایک شہزادہ رسول اللہ کی خاندان کا اور آل کا، کربلا سے بچ کے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے دشمن 40,000 کی تعداد میں تھے۔ نتیجہ یہ ہے جو اللہ نے کہا تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، تو نہیں، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک زین العابدین سے کوثر، یعنی ہر جگہ پر سیدوں کے گاؤں نظر آتے ہیں، لیکن 40,000 یزیدیوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شجروں اور جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں دم بریدہ کر دیا اور ان کی شجروں کو ختم کر دیا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے دشمنی کرنے کے لیے مقابلے میں آیا تھا۔ اور آج کوئی آپ کو یزیدی تو جو آج کھڑا ہو کر کہے کہ میں ہوں یزید کی اولاد میں سے، اس کے ماننے والے تو بڑے ہیں، اس کے ماننے والے تو آج بھی ہیں، لیکن اس کے خاندان کو، اس کے شجر خبیثہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت بلال بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف چھوٹی سی حدیث سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ حضور ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ لفظ بھی حدیث شریف کے ہیں، کیا آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے دائرے کی طرح چمک رہا تھا۔ تو ہوتا ہے نا محاورے کے طور پر کہنا کہ حضور تشریف لائے تو چاند کی طرح، محاورے کے طور پر کسی کو خوبصورت دیکھنا اور کہنا کہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، نہیں، وہ کہتے ہیں واقعتاً آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور حضور مسکرا بھی رہے تھے۔ جب حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو گئے، صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا یہ کون سا نور ہے جو آپ کے چہرے پر نظر آ رہا؟ اللہ، یہ کون سا نور ہے جو آپ کے چہرے انور پہ نظر آ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے چہرے انور پر خوشی، مسرت اور شادمانی کا ایک نیا نور تھا جو صحابہ کرام کو نظر آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سادات ہوتے ہیں، جن کا شجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہو، آج بھی وہ اگر 100,000 بندے میں بھی سید بیٹھا ہوگا، وہ پہچان لیا جائے گا کہ اس کی رگوں میں، اس کے بدن میں رسول اللہ کا خون نظر آ رہا۔ آج بھی سید اپنے چہرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں دوسری بار پھر کہنے لگا ہوں، آج بھی سید اپنے چہرے کے نور سے امت میں پہچانے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی تو رسول اللہ کی امت اپنے چہروں سے ان کے درمیان پہچانی جائے گی۔ آپ بول نہیں رہے ہو، بلکہ پوچھا تھا ایک صحابی نے، آقا وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہوں گی، تو ہم کیسے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ میری سرکار نے مسکرا کے، وہ ایک مثال ہے، مثال کے ساتھ بات کیا، اتنا وقت نہیں ہے،
میرے آقا نے جو مسئلہ سمجھایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ فرمایا تمہارے جو اعضائے وضو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک چہرہ، پاؤں، مسا، فرمایا تمہارے اعضائے وضو 14ویں کے رات کے چاند کی چاندنی کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک سے تمہیں پہچان لوں گا۔ اگر آپ سب نے نعرے کا جواب دیا ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ میری بات واضح ہو گئی ہے، تو پھر میں آپ کو بتلاتا کیا کہ اگر یہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے ہاتھ، تو کیا پہلے نبیوں کی امتیں وضو نہیں کرتی تھی؟ چلو اب اس بات کو رہنے دیتے ہیں، پھر کبھی آپ جاگ رہے ہوں گے تو میں آپ کو نہیں، سوئے ہوں کو کیسے سناؤں میں ایک بات، جاگ رہے ہیں تو چلو میں اس بات کو ایک جملے کے ساتھ بات مکمل کر دیتا ہوں، وضاحت پھر کبھی کر دیں گے۔ کیا کہ وضو تو وہ سارے کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی وضو کرتی ہے، حضرت نوح و ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی امت وضو تو سارے کرتے ہیں، مگر یہ اعضائے وضو کا چمکنا اور نورانی بن جانا اور نور ہو جانا صرف حضور کی امت کے لیے کیوں؟ ثابت یہ ہوا کہ یہ نور وضو کی وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ انہیں بھی مل جاتا، یہ نور کسی نور کے ماننے کی وجہ سے ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ معلوم یوں ہے یہ کسی نور والے کو ماننے کا انعام ہے، یہ کسی نور والے کو ماننے کا اجر ہے کہ جب ہم قیامت کے دن حشر کے میدان میں جائیں گے تو قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے گا جا کے، 2 جگہ پر یہ حکم موجود ہے، کیا یسع نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب جنتی آئیں گے حشر کے میدان میں تو ان کے آگے آگے بھی نور چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی نور چل رہا ہوگا۔ اب میں سوال نہیں عرض کرتا ورنہ پھر آپ بولیں گے اور کہیں گے اس کا، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ یہ بائیں طرف نور کیوں نہیں، پیچھے نور کیوں نہیں، صرف سامنے اور دائیں طرف۔ لمبی بات ہو رہی ہے۔ وہ صحابی پوچھ رہے تھے حضور آپ کے چہرے انور کا یہ نور جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے، کیا یہ نور بدل بدل کے آتا تھا؟ ہاں قسم بخدا بدل بدل کے آتا تھا۔ کیا حضور کے چہرے پر نور کی شعائیں بدل بدل کر آتی تھی؟ مولا علی کے چہرے پر، امام حسن و حسین کے چہرے پر کیا یہ نور رنگ بدل بدل کے آتا تھا؟ اللہ کی قسم بدل بدل کے آتا تھا۔ دلیل 24 ذی الحج کو جس دن میرے اللہ نے رسول پاک کو اور آپ کے خاندان کو مباہلے میں فتح دی تھی، اس دن بتلاؤں گا کہ یہ نور بدل بدل کے کیسے آتا تھا۔ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو وہ مباہلے کا دن ہے، اور 18 ذی الحج کو وہ غدیر کا دن ہے کہ جب میری سرکار نے ممبر پر کھڑے کر کے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو وہ بھی بیان کریں گے، جب انہوں نے کہا حضور آپ کے بزرگ، آپ کے مبارک چہرے کا نور، میری سرکار نے جب بات سنی مسکراتے ہوئے کہا ایک خوشخبری کی وجہ سے۔ حضور کیا فرما رہے؟ میرے چہرے کا نور ایک خوشخبری کی وجہ سے ہے۔ حضور بتلائیے وہ خوشخبری کیا ہے جس سے آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے؟ میری سرکار نے کہا میرے رب نے
میرے بھائی علی مرتضیٰ کا اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا عرش پہ نکاح کر دیا ہے، اور مجھے خبر بھیجی ہے، اس نکاح کی وجہ سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آسمان علیم، تو اللہ نے شجر طوبہ کے نیچے حضرت وہ ایک بلکہ کتابوں میں خطبے بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک خطبہ بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کے نکاح کا ایک خطبہ اللہ نے خود پڑھا، ایک خطبہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا، ایک خطبہ ایک فرشتہ جنتوں کا جس کا نام تھا راہیل اس نے پڑھا، اور ایک خطبہ جبریل نے پڑھا، اور ایک اور خطبہ ہے اس فرشتے کا نام ہے احیا۔ اتنے خطبے ہیں جو پیش کیے گئے، اور جب میرا خیال ہے بات مکمل کرتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جب وہ یہ لمبی حدیث ہے پھر کبھی سنائیں گے، ٹائم نہیں ہے، میری سرکار نے فرمایا جب وہ نکاح ہوا تو ذات واجب نے کہا جبریل آگے بڑھ کے شجر طوبہ کو، یعنی جنت کا وہ درخت جس کا نام طوبہ ہے، فرمایا جبریل اسے حرکت دو، اسے ہلاؤ، اور فرشتوں سے کہا، حوروں سے کہا، غلمان سے کہا کہ سارے آگے بڑھ کر جب درخت ہلے گا اس کے پتے نیچے گریں گے، تم سب نے جمع کر لینے ہیں، اور جس جس کے پاس وہ پتے ہوں گے وہ جمع کرتا جائے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں علی اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں میں ایک ایک تقسیم کرتے جانا، وہ دکھاتے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ مل کر ایک بار نعرہ لگاؤ تو میں ایک اور جملہ خاص کہنا چاہتا ہوں، میرے من کی بات ہے، مل کے اس کا چاہے 2 منٹ کا کلپ بنا کے تو فیس بک پہ یوٹیوب پہ چڑھا دے کہ اللہ نے رسول اللہ کی شہزادی کا نام رکھا فاطمہ، اور فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والی۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ چھڑانے والی۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ فاطمہ جو آپ نے نام رکھا ہے اور اللہ نے رکھوایا ہے چھڑانے والی، اس سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چھڑانے والی فاطمہ کو اس لیے کہا جاتا ہے اس نے اپنی اولاد کو بھی اور ہر محبت کرنے والے کو بھی دوزخ سے چھڑا لیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا، جزاک ٹائم تھوڑا ہے، معلوم یہ ہوا، میری جانب دیکھیے 2 جو جملے کہنے تھے وہ یہ ہے، معلوم یہ ہوا کہ حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ادب ہوگا، محبت ہوگی، وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ توجہ دوستوں کی ادھر ادھر ہو گئی، میں دوبارہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ ثابت یہ ہوا جس کے دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ادب ہوگا، محبت ہوگی، وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا۔ تو جس طرح محبت رکھنے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح فاطمہ الزہرا کا بے ادب اور بغض رکھنے والا جنت